السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور مجھے کہتے ہیں تجمل بخاری۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے جنرل سیکرٹری سید حسن مرتضیٰ صاحب، جو کہ سابق پارلیمنٹیرین بھی ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں، ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا کہ وہ کیبنٹ میں نہیں بیٹھیں گے، ویسے حکومت سازی میں نون لیگ کی حمایت کریں گے۔ اس فیصلے کے پیچھے جو محرکات ہیں وہ کیا ہیں؟ پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کوئی بھی عہدہ نہیں لیں گے، ہم کوئی بھی گورنمنٹ کا جو پاور شیئرنگ ہے وہ نہیں کریں گے، ہم انہیں ووٹ کریں گے، ان کے جو اچھے کام ہوں گے ان میں انہیں سپورٹ بھی کریں گے، معاونت بھی کریں گے، اگر انہیں درکار ہوا تو مشورہ بھی دیں گے، اور جو وہ غلط کرنے لگیں گے ان کو روکیں گے، ان پہ تنقید بھی کریں گے، انہیں کہیں گے کہ یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونے دینا۔ اچھا شاہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ جب 22 ماہ کی پی ڈی ایم کی حکومت رہی، پی ٹی آئی پیپلز پارٹی جو ہے وہ پی ڈی ایم کے ساتھ انہوں نے وزارتیں لی ہوئی تھیں، اس کے بعد عام انتخابات آ گئے، کمپین ہوئی، بڑی گرما گرمی اور بڑے الفاظی تقریریں بھی ہیں گرما گرم ہوئی، اس کے بعد الیکشن ختم ہوتے ہیں، پھر جو ہے وہ انہی جماعتوں کے ساتھ مل کے بیٹھ جاتے ہیں جن کے خلاف آپ کمپین کرتے رہے، جن کے خلاف آپ باتیں کرتے رہے۔ تو عوام میں پیپلز پارٹی کا تشخص ان حرکتوں کی وجہ سے کتنا ڈیمیج ہو رہا ہے؟ دیکھیں، دو قسم کی سیاست ہے، ایک ہماری انتخابی سیاست ہے، ایک ہماری پارلیمانی سیاست ہے۔ انتخابی سیاست میں جب آپ جاتے ہیں، انتخابات کے اندر جاتے ہیں، تو آپ اپنے اپوننٹ پہ وہ چیزیں جو پولیٹیکلی اس کی غلطیاں ہوتی ہیں یا اس کی مس مینجمنٹ ہوتی ہے یا جو بھی اس کا ہوتا ہے، آپ انتخابی جلسوں میں وہ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں۔ لیکن جب آپ پارلیمان میں آتے ہیں، جس جماعت سے الیکٹ ہو کے آتے ہیں، آپ پارلیمان کا حصہ ہوتے ہیں، اور اس وقت آپ کا ٹریجری اور اپوزیشن کا جو بھی ہے، وہاں پہ آپ کا ورکنگ ریلیشن شپ اچھا نہیں ہوگا تو ملک نقصان میں جائے گا۔ وہاں آپ کو اس کو بہتر بنانے کے لیے اپنے مخالفین کے ساتھ بیٹھنا بھی پڑتا ہے، بات بھی کرنی پڑتی ہے، نیگوسیشنز بھی کرنی پڑتی ہیں۔ وہ کمپلیٹلی ڈیفرنٹ پولیٹکس ہے پارلیمان کے اندر۔ تو ان دونوں چیزوں کو ہم جب ملا کے دیکھتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں جی کہ کل آپ گالیاں دے رہے تھے، آج آپ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کل بھی ہمیں گالی نہیں دینی چاہیے اور آج بھی ہمیں چمی چمی نہیں ہونا چاہیے۔ ہم ایک دوسرے کی کریکٹر اسیسینیشن اس حد تک کر دیتے ہیں، ہم ایک دوسرے کا میڈیا ٹرائل اس سطح پہ کر دیتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر ہم ایک جو آپ کی امیج بلڈنگ ہے وہ اس طرح کی کر دیتے ہیں کہ لوگ ایک شخصیت کو اسی آئینے میں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ میرے خیال میں نامناسب ہے۔ ہمیں کچھ معاملات جو ہیں، بلکہ ہمیں اپنا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے، ہمیں اس کو ہمیں ایک تو لاگو کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں پولیٹیشینز کا جو ایک چہرہ، بھیانک چہرہ ہم دیکھتے ہیں نا، کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو پولیٹیشینز تو ہوتے ہی اس طرح کے، حالانکہ ایسی چیزیں نہیں ہیں۔ عوام میں اور ہم میں جو دوری ہے وہ جتنی ختم ہوگی، جتنی قربت ہوگی، سیاست کا میں نکھار بھی آئے گا اور بہتری بھی آئے گی۔ اچھا، جس طرح آپ نے بتایا کہ دو طرح کی سیاست ہے، یہ ایک ٹیکنیکل بات ہے جو آپ سمجھتے ہیں، جو سیاسی میدان میں وہ لوگ سمجھتے ہیں، لیکن جو آپ کے ووٹر سپورٹر ہیں، جو دیہاتوں کے ہیں، کھیتوں میں کام کرتے ہیں، وہ ٹیکنیکل چیزیں نہیں دیکھتے، ان کے اوپر کتنا امپیکٹ پڑتا ہے جب اس طرح کی چیز، مطلب تصویر کا ایک رخ وہ پہلے دیکھتے ہیں، ایک رخ وہ بعد میں دیکھتے ہیں، تو وہ کتنے متاثر ہوتے ہیں؟ بہت زیادہ فرق پڑتا ہے، اور یہ اس میں آپ کا بہت کردار ہے۔ اگر آپ اپنا پازیٹیو کردار پلے کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، کیونکہ نیگیٹو بکتا ہے نا، پازیٹیو نہیں بکتا۔ حسن مرتضیٰ نے کھانا نہیں کھایا، کوئی نہیں سنے گا۔ حسن مرتضیٰ کو کھانا ملا نہیں ہے، یہ سارے سنیں گے۔ آپ جب پازیٹیو چیز لائیں گے تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوں گی۔ اچھا شاہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ بلاول بھٹو زرداری کی جو پریس ٹاک دیکھیں یا ان کی جو گفتگو سنیں تو ابھی بھی لگتا ہے کہ وہ بڑے غصے میں ہیں، جنہیں زبردستی اس گٹھ جوڑ میں بٹھایا گیا ہے، اور وہ یہ بھی کہتے سنائی دیتے ہیں کہ میری جس سیٹ کے اوپر ڈاکہ مارا گیا ہے میں وہ بھولوں گا نہیں۔ تو کیا پس پردہ کوئی اور چیز بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے، کوئی نئی پلاننگ یا کوئی
اس طرح سے؟ دیکھیں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نوجوان بھی ہیں، ان کے رگوں میں نوجوان خون ہے، اور پھر جتنی قربانیاں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی ہیں، جس کی والدہ کو سڑک پہ اسیسینیٹ کر دیا جائے، جس کے نانا کو تختہ دار پہ لٹکا دیا جائے، جس کے ماموں کو سڑک کے بیچ میں گولی مار دی جائے، جس کے دوسرے مامے کو زہر دے کے مار دیا جائے، جس کی نانی کو پیرالائز کر دیا جائے مار مار کے، ٹارچر کر کے، تشدد کر کے، تو پھر کچھ گرمی تو اس کے اندر بھی ہوگی۔ میں تو اب بھی سمجھتا ہوں کہ جتنا حوصلہ اور ہمت چیئرمین بلاول میں ہے کہ جس کے ایک ایک گیدرنگ کے اندر 300 کارکنوں کے جنازے اٹھتے ہو، اور پھر کہیں کہ اس کے لہجے میں تلخی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اس ملک کے اندر یہ کنٹرولڈ ڈیموکریسی رہے گی تو پھر کچھ تلخیاں تو ہوں گی۔ میاں محمد نواز شریف واپس آئے، چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے کے لیے آئے تھے، بڑی کمپین بھی چلائی گئی۔ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام نے ان پہ اعتماد نہیں کیا، یا وہ کسی اندرونی یا بیرونی سازش کا شکار ہوئے؟ میرا خیال ہے کہ ان کا ٹائم گزر گیا ہے۔ اب میاں صاحب والی جو سیاست کا زمانہ تھا وہ ہے نہیں، سیاست بہت بدل گئی ہے، اور میاں صاحب کا ایگزائل میں رہنا، میاں صاحب کا سیاست پہ کمپرومائز کرنا، وہ میاں صاحب کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا ہے۔ میرے لیے بڑے قابل احترام ہے، میں نے کبھی بھی کسی پولیٹیکل لیڈرشپ کو یہ نہیں کہا، وہ لوگ ان کے فالورز ہوتے ہیں، لوگ ان سے پیار کرتے ہیں، تھوڑے ہوں زیادہ ہوں، ان کا اپنا احترام جو ہے، ذاتی احترام، وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب نہیں، اب مریم نواز صاحبہ کا دور ہے، اب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا دور ہے۔ وہ بلاول صاحب نے وہ جو کہا تھا بابے گھر بیٹھ جائیں، دیکھیں ایک جنریشن گیپ ہے، آپ کا آج ووٹر جو ہے وہ 60% نوجوان ووٹر ہے۔ اب ایک 70 سال 75 سال کا بندہ جو ہے، اس کا کتنا ایک انٹریکشن ہوگا اس نوجوان کے ساتھ؟ یہاں تو نوجوان اپنے والدین کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، وہ سارا دن اپنے فون پہ لگے ہوتے ہیں، والدین بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو چیئرمین بلاول بھٹو نے، وہ ایک ویژنری آدمی ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والا وقت جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے۔ قطعاً کوئی اس میں یہ نہیں ہے کہ چیئرمین یہ سمجھتے ہیں کہ بزرگ جو ہیں وہ اب فیصلے کرنے کے قابل نہیں۔ بزرگوں کا جو ایک مقام ہے، جو وہ ضرورت ہے ہماری، ان کے مشورے اور نوجوان کا عمل کرنا، وہ دو چیزیں اگر مل جائیں گی، اور ایک ہوتا ہے اور دو 11 ہوتے ہیں، تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔